بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلك واصحابك يا حبيب رب العالمين حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبت سامعین کرام بحمد اللہ تعالی بندہ ناچیز اور آپ مرکزی جامع مسجد اہل سنت گلشن شیرازی کالونی میاں والی میں فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں بحمد اللہ تعالی آج 7 جمادی الاخرہ 1447 سن ہجری مطابق 28 نومبر 2025 سن عیسوی جمعہ کا روز روشن اور گزشتہ سے پیوستہ سورۃ النساء رکوع نمبر 11 پارہ نمبر 5 کا رکوع نمبر 8 اور سورۃ النساء کی آیات بینات نمبر 77 تا 87 11 آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کی جائے گی۔ مرکزی عنوانات ہیں مومنین کی شانیں، منافقین کی چالیں اور سلام کے شرعی احکام اور مسائل۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اے حبیب، کیا آپ نے نہ دیکھا ان کی طرف جنہیں کہا گیا کہ روکو اپنے ہاتھوں کو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، تو پھر جب لازم کیا گیا ان پر قتال، قتل بمعنی لڑنا بھیڑنا مار ڈالنا ہوتا ہے، اور قتال بھی اسی معنی میں ہے، لیکن یہ استعمال ہوتا ہے مسلمانوں کا کافروں سے لڑنا، جہاد کرنا، اس کے لیے لفظ آتا ہے قتال، فعال ان کے وزن پر۔ اذا فریق منہم، جبکہ ان میں سے ایک فریق، اس وقت ایک گروہ، یخشون کخشیت اللہ او اشد خشیہ، ڈرنے لگا لوگوں سے جیسے اللہ سے ڈرے یا اس سے بھی بڑھ کر حد سے زیادہ۔
وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور بول اٹھے اے پالنہار کیوں فرض کیا تو نے ہم پر لڑنے مرنے کو، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ اس کو مؤخر کر دیا تم نے اے مولا ایک مدت تک، مطلب ہے ہماری زندگی میں یہ نہ ہوتا، اس کو مؤخر کر دیا جاتا۔ قل متاع الدنیا قلیل، حبیب کہہ دو دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرے، ولا تظلمون فتیلا، اور لوگ فتیل برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیل باریک معمولی دھاگے کو بھی کہتے ہیں، اور آدمی آپس میں ہاتھ کی ہتھیلیاں رگڑے نا تو باریک سی وہ جو لکیر مٹی کی پیدا ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں، یعنی اتنا کم تر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ کی طرف سے بندوں پر۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مصداق کہ جن کے ہاتھ روکے گئے اور کہا گیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابو وقاص اور حضرت مقداد بن اسود، یہ ہر سے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ مکہ مکرمہ کی زندگی میں ان نوجوان صحابہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، ان کافروں، مشرکوں اور سرداران قریش سے ہمیں لڑنے کی اجازت دیں، ان کے معاملات، ان کی زیادتیاں، ان کی پالیسیاں، ان کی منافقتیں دیکھ کر ان کے دل کڑتے تھے، ہمیں ان کی تکلیف دینا اور اظہار رسانی حد سے بڑھ گئی ہے، وہ برداشت نہیں ہوتی۔ تو ان کی خواہش کے جواب میں حکم خدا آیا کہ صبر کرو، اپنے ہاتھوں کو روکو، ابھی وقت نہیں آیا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، جو آرڈر ہیں ان پہ پابندی سے عمل کرو۔ اب جب مدنی زندگی میں اس کا حکم آیا تو کچھ لوگ تو وہ تھے نا جو سرے سے ہی اندر سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک تو وہ منافق یہ کہنے لگے ہائے یہ کیوں، وہ ڈرنے لگے لوگوں سے، اور اللہ سے بڑھ کے ان کو جو ہے وہ لوگوں کا ڈر لاحق ہو گیا، زندگی پیاری ہو گئی۔ دوسرا، تبھی بنیاد پر بعض کمزوروں کے منہ سے بھی ایسے کلمات نکلے جو اگرچہ منافق نہیں تھے، مسلمان تھے، تو زبان رسالت سے انہیں پیغام دلوایا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، الائے کلمت الحق، کلمہ حق کی سربلندی کے لیے اپنی جان آفریں کے سپرد کرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت بہتر ہے۔ ویسی شان کی چیز ہے کہ حدیث بخاری میں ہے کہ شہید تمنا کرے کہ بار بار زندگی دیا جائے اور رب کی بارگاہ میں ہر دفعہ شہید ہو کے پہنچے، کیونکہ اللہ کو دو قطرے بڑے پسند ہیں اور دو داغ بڑے پسند ہیں، ایک آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھ سے اس کے خوف سے نکلے، اور ایک خون کا وہ قطرہ جو اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے لڑتے ہوئے شہید کے بدن سے نکلے۔ یہ دو قطرے بڑے پسند ہیں اور دو داغ بڑے پسند ہیں، ایک عبادت اور ریاضت میں سجدوں کے وہ داغ جو پیشانی پہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور دوسرا وہ جو راہ خدا کے مسافر کے بدن یا کپڑوں پر یہ گرد و غبار کے داغ پڑتے ہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ،
اے محبوب جنہوں نے اپنا دل اٹکا رکھا ہے دنیا سے، انہیں کہو اینما تکونو، کہاں جاؤ گے تم، کہاں رہو گے، یدرککم الموت، موت تمہیں پا لے گی جہاں بھی ہو، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، ایسی کوٹھیوں میں، قلعوں میں جو بالکل ہر طرف سے حصار میں ہیں، بند ہیں، نہ صرف ان کی چہار دیواری نے ان کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے، بلکہ تم نے اضافی وہاں پر گارڈ بھی کھڑے کر رکھے ہیں، محافظین بھی کھڑے کر رکھے ہیں، حارسین، نہیں بچ پاؤ گے۔ ملک الموت کے لیے تو کوئی بندش نہیں ہے نا، جو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اگر انہیں بھلائی پہنچے کہہ دیں یہ اللہ کی طرف سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سیئہ، اور اگر برائی پہنچے، مصیبت پہنچے، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو کہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ یہ ان کی ملامت کی جا رہی ہے، ان کی سوچ کی۔ کل من عند اللہ، حبیب کہہ دو سب اللہ کی طرف سے، جو راحت خوشی پہنچے وہ بھی، جو رنج اور غم پہنچے وہ بھی۔ فمالی ہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، تو کیا ہوا اس قوم کو کہ بات سمجھیں اس کے قریب نہیں پھٹکتے وہ؟ کیا ہوا انہیں؟ وہ بات سمجھنے کے قریب کیوں نہیں لگتے؟ یہ کاد یکادو جو ہے یہ قرب فعل کے لیے آتا ہے، یفقہون حدیثا، بات سمجھنا، لا یکادون یفقہون حدیثا، کیا ہوا اس قوم کو کہ بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ مفسرین نے لکھا کہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سردار مدینہ منورہ بن کر رونق افروز یثرب ہوئے اور اپنے قدوم میمنت لزوم سے اسے مدینہ منورہ اور مدینۃ النبی بنایا، اور اس سال پچھلے سال کی طرح میوے نہ ہوئے اور قیمتیں بڑھنے لگی، تو یہود مدینہ اور منافقوں نے اس حال کو دو عالم کے تاجدار کے آنے کی طرف منسوب کر دیا، الیاذ باللہ، کہ وہ آئے ہیں تو استغفر اللہ یہ جناب میوے نہیں لگے اور قیمتیں بڑھ گئی۔ حالانکہ ان کے آنے سے تو اس بستی کی بیماریاں بھاگ گئیں، وباؤں نے وہاں ڈیرے لگائے ہوئے تھے۔ یثرب کا معنی یہ ہے کہ جو اماج گاہ ہو، جو مرکز ہو بیماریوں، مصیبتوں، دکھوں، پریشانیوں کا۔ سرکار آئے تو وہ جگمگا اٹھی وہ بستی، مدینہ منورہ چمکنے والا شہر ہو گیا۔ تو پروردگار عالم نے ان کے جھوٹ کا پول کھول دیا اور فرمایا ما صابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تم کو بھلائی پہنچی وہ تو اللہ کی جانب سے، وما صابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائی پہنچے یہ تیرے نفس کی شامت۔ اے بندے جو تجھے اچھائی اور بھلائی پہنچے وہ تو من جانب اللہ، اللہ کا کرم ہے، اور رنج غم مصیبت جو مخلوق تو وہ اللہ کی ہے وہ بھی، لیکن وہ بندے کے اپنے شامت اعمال ہوتی، اپنے نفس کی وہ خباثت کا نتیجہ ہوتا۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے بھیجا آپ کو اے حبیب لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کر۔ ہمارے آقا اولین و آخرین کے پیغمبر ہیں، انس و جن کے پیغمبر ہیں، فرشتوں کے پیغمبر ہیں، چرند پرند کے پیغمبر ہیں، دو پایوں کے بھی پیغمبر ہیں، چار پایوں کے بھی پیغمبر ہیں، حتیٰ کہ انبیاء و مرسلین کے بھی پیغمبر ہیں۔ نبی الانبیاء اور رسول الرسل وہ فقط ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جدا صفات ہے۔
وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ نگہبان گواہ۔ اصل میں دو معاملے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں ایک امور تکوینیہ ہیں اور ایک امور تشریعیہ ہیں۔ امور تکوینیہ سے مراد ہیں وہ معاملات جو بندوں کے دخل کے بغیر وقوع پذیر ہوتے ہیں، جیسے پیدا ہونا، مرنا، صحت، بیماری، طوفانوں زلزلوں کی آمد، بارشوں اولوں کی آمد۔ اور امور تشریعیہ سے مراد وہ کام ہیں جن کے کرنے یا ان کے نہ کرنے کا بندوں کو حکم دیا۔ مثلا نیک کام کرنا، بندوں کو آرڈر ہے، برے کاموں سے بچنا۔ نیک اور بد کاموں میں سے جس کا بندہ ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو پیدا فرما دیتا ہے۔ بندے کے ارادے کو کسب اور اللہ کے پیدا کرنے کو ایجاد اور خلق کہتے ہیں۔ بندہ جو جزا اور سزا کا استحقاق رکھتا ہے اور اسے جزا سزا ملے گی، یہ اس کے کسب کی وجہ سے ملے گی۔ کسب خیر کرے گا جزا پائے گا، کسب شر کرے گا سزا پائے گا۔ اس سے پتہ چلا انسان نہ تو پتھروں کی طرح مجبور محض ہے جس طرح کے جبریہ فرقے والے کہتے ہیں، اور نہ ایسا مختار ہے کہ بعض افعال کا بھی خالق کہلائے جیسے قدریہ کہتے ہیں۔ القدریہ تو مجوس و هذه الامہ، حدیث مشکات میں قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں، جیسے وہ خیر کا خالق خدا کو اور بدی کا شیطان کو کہتے ہیں، دو خالق مانے ہوئے ہیں، دو خدا مانے ہوئے ہیں انہوں نے۔ اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ بندہ اپنے بعض افعال کا خود خالق ہے، نہیں۔ تو ہر پیغمبر خدا کے فریض نبوت کا تعلق امور تشریعیہ سے ہوتا ہے، نہ کہ امور تکوینیہ سے۔ تو اے محبوب ان کو بالکل آگاہ کر دو کہ اچھائی ہو یا برائی ہو، خالق اللہ ہے، اس کے کسب کا معاملہ تمہاری ذات سے ہے۔ کسب خیر کرو گے اچھی جزا پاؤ گے، کسب شر کرو گے بری سزا پاؤ گے۔ تو رسول پاک کا کام تو اللہ کی عبادت و اطاعت پر لگانا ہے، تو لہذا ان کے قدم بقدم چلنا، ان کی فرما برداری کرنا، یہ خدا کی فرما برداری۔ چنانچہ آگے ارشاد ہوتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو مطیع مصطفیٰ ہوا وہ مطیع خدا ہوا۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس نے روگردانی کی، پیٹھ پھیری، منہ پھیرا، تو ہم نے آپ کو نہ بھیجا ان پر ذمہ دار، حفاظت کرنے والا۔ یعنی سرکار سے اس کا نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے تعمیل حکم کیوں نہیں کی، اس نے بات کیوں نہیں مانی، اس نے نافرمانی کیوں کی۔ پیغمبر کا کام ہے اللہ کا پیغام درست طریقے سے مکمل پہنچا دے، امتی اس کو نبھائے گا تو جزا پائے گا، اس سے روگردانی کرے گا تو سزا پائے گا۔ اس کی روگردانی پر پیغمبر کی ذات سے پوچھا نہ جائے گا کہ اس نے عمل کیوں نہ کیا۔ اور یہ عجیب منافقین کی چالیں تھی، سرکار کی بارگاہ میں ہوتے تو ان کا رنگ اور ہوتا، باہر نکلتے اور ہوتا، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے تھے، دل کے اندر نفاق چھپایا ہوتا تھا، اور عقیدے میں منافقت تو کفر ہے کہ منہ سے اقرار لسانی کرے اور دل سے تصدیق قلبی نہ کرے تو ایماندار ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ عقیدے میں وہ منافق نہیں ہوتے، سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہوتے ہیں، عمل کے میدان میں منافق، مثلا جیسے کسی سے لڑائی ہو گالم گلوچ پہ اتر آئے، حدیث میں یہ پہلی ایک نشانی بتائی گئی منافق کی۔ دوسرا، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تیسرا یہ کہ بات بات پہ جھوٹ بولے۔ چوتھا یہ کہ دھوکہ دے۔ یہ چار نشانیاں ہیں عملی منافقت کی۔
یعنی ہے مومن، اعتقاد صحیح ہے، لیکن عمل میں منافقت کرتا ہے، تو یہ 4 اس کی علامتیں ہیں۔ یعنی امانت میں خیانت، بد عہدی، غداری، دھوکہ دہی، بات بات پہ جھوٹ بولنا اور گالم گلوچ کرنا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، منافق کہتے ہیں ہم تو اطاعت گزار ہیں جی، سر تسلیم خم ہے، جو سرکار فرمائے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، کہ جب نکل گئے آپ کے بارگاہ سے، رات بھر ایک گروہ اس معاملے میں رہتا ہے جو وہاں کہا تھا اس کے خلاف کرتا ہے۔ بیت یبیت کمانا ہوتا ہے رات گزارنا، رات گزارتا ہے۔ طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ، غیر الذی تقول، اس کے علاوہ پر جو اس نے کہا تھا۔ یعنی ادھر کہا تھا مثلا ایسا کروں گا تو نہیں کرتا، ادھر کہا تھا اس چیز سے رک جاؤں گا تو نہیں رکتا۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھ دیتا ہے جو وہ رات بھر منصوبے کرتے رہتے۔ بھئی رات کی اندھیری خلق کی آنکھوں کے سامنے چیز کو چھپاتی ہے نا، خالق سے تو کچھ نہیں چھپتا، دن کا اجالا ہو یا رات کی اندھیری ہو۔ توجہ، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو حبیب ان سے منہ پھیر لو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ کرو اللہ پر، متوکل علی اللہ ہو جاؤ، کہ سب کا سہارا تو اسی کی ذات ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کافی ہے اللہ کارساز۔ کارساز حقیقی کون؟ اللہ۔ مددگار حقیقی کون؟ اللہ۔ خالق و مالک کون؟ اللہ۔ تو اے حبیب اپنے مولا پر بھروسہ کیجئے اور ان منافقوں سے منہ پھیر لیجئے۔ سرکار پھر جس سے منہ پھیر لیں وہ پھر کہاں کا رہے گا؟ سرکار جس سے رخ انور پھیر لیں وہ تو اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس نے کیا سرکار کو دھوکہ دینا ہے؟ ان کا سچا رب تو انہیں سب بتلا دیتا ہے۔ تو یہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول اینڈ کمپنی، ان کا یہی چال چلن تھا، یہی طریقہ تھا۔ دربار رسالت میں ہوتے تو کچھ ہوتے، باہر نکلتے تو کچھ ہوتے۔ قرآن فرماتے ہیں فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تدبر، گہری سوچ۔ قرآن تدبر کے لیے ہے، تدبر ہوگا، سوچ ہوگی تو پتہ چلے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے، پھر اس پر عمل ہوگا۔ جب پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، چیز جانی جاتی ہے تو پھر اپنائی جاتی ہے نا۔ مثلا یہی نماز دیکھ لیں، آج جتنے نمازی ہیں جو پڑھتے ہیں، انہوں نے ماں باپ سے یا مکتب کے ابتدائی استاد سے یا کسی سے نماز کا طریقہ جانا ہے تو پڑھتے ہیں نا، وضو کا طریقہ جانا ہے تو وضو کرتے ہیں، غسل کا طریقہ جانا ہے تو غسل کرتے ہیں، کپڑا پاک رکھنے کا طریقہ جانا ہے تو کپڑا پاک رکھتے ہیں۔ اینی باڈی، دنیا کا کوئی مسئلہ۔ یہی ابھی دیکھیں مسجد مدرسہ کا تعمیر کا کام ہو رہا ہے، اس وقت بھی ماشاءاللہ ہو رہا ہے، تو یہ وہی کرے گا نا جس نے استاد سے یہ فن جانا۔ یا آپ اور میں ہر کوئی اٹھ کے یہ جناب شروع کر دے گا؟ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم خود کر لیتے۔ تو کوئی بھی چیز ہے وہ جانی جائے گی تو ادا کی جائے گی۔ فرمایا قرآن میں تدبر کرو، اس کا علم جانو۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ ہوتا اللہ کے سوا کسی اور کی جانب سے، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ضرور پاتے اس میں بہت اختلاف۔
اے قرآن کے من جانب اللہ ہونے پر شک کرنے والوں، ابو جہل اینڈ کو، ابو لہب اینڈ کو، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول اینڈ کمپنی، تمہیں اگر اس میں شک ہے کہ یہ قرآن جو ہمارے رسول ہمارے نبی تمہارے سامنے پڑھتے ہیں یہ خود بنا بنا کے لاتے ہیں، تو تم بھی ذرا بنا کے دکھاؤ۔ اس کے حروف تہجی تو الف با تا سا یا تک وہی ہیں جو تمہاری عرب زبان کے ہیں۔ وہ بندہ جو کسی استاد کے مکتب میں نہیں گیا، اس کے بارے میں تم یہ سوچتے ہو کہ وہ بنا کے لاتا ہے۔ تو اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں ایک ایک آیت میں ایسا شدید اختلاف ہوتا، ادھر کا کلام ادھر کے کلام کو جھٹلا رہا ہوتا، ادھر کا کلام ادھر کے کلام کو جھٹلا رہا ہوتا، جیسے خود ان کی باتیں آپس میں ایک بات دوسری بات کو جھٹلاتی تھی۔ فرمایا جی اللہ کی طرف سے، قرآن کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ وَلَوْ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب آئی ان کے پاس کوئی بات امن یا ڈر کی تو شور مچا دی، اذاعوا بِهِ، چرچے کر دی اس کے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر وہ شور چرچ کرنے کے بجائے، چر چر کرنے کے بجائے اور ہڑا ہڑی مچا دینے کے بجائے اسے لوٹاتے رسول اور ان بڑوں کی طرف، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ساری بات جان جاتے جو ان میں حقیقت کی جانچ والے ہیں۔ بھائی کوئی آتی نا بات امن کی، یا کوئی بات آ جاتی کس کی؟ ڈر کی، تو یہ جتنی کمپنی تھی نا منافقوں کی اور یہودیوں کی، یہ جناب وہ شور شرابہ، کراچی کی اصطلاح میں کہتے ہیں ہڑا ہڑی۔ قرآن فرماتے ہیں اگر رسول کے دربار میں وہ بات لے جاتے، یا رسول کے پڑھائے ہوئوں کے دربار میں لے جاتے، تو وہ چھانٹ کے تحقیق تفتیش کر کے انہیں بتا دیتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر فضل خدا اور رحمت خدا نہ ہوتی تو البتہ تم ضرور شیطان کے پیچھے چلتے مگر تھوڑے۔ کس نے بچایا شیطان کے قدموں پر چلنے سے؟ فضل رحمان نے۔ کس نے بچایا شیطان کی پیروی سے؟ رحمت رحمان نے۔ اور وہ فضل و رحمت پورا سر اقدس سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخنوں تک سراپا فضل خدا اور رحمت خدا، وہ پیکر مجسم، وہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کبھی آپ نے اس پر اندازہ کیا، غور کیا کہ ان کا دامن کرم ہاتھ میں آ گیا تو بیڑا پار، اور ان سے جو پیچھے ہوتا گیا اس کا بیڑا غرق۔ بھائی کشتی ہے نا، کشتی کا ملاح نہ ہو تو دریا کنارے پار لگے گی یا منجدار میں غرق ہو جائے گی؟ کشتی امت کے نگہبان اور ملاح کون ہیں؟ مدینے کے سلطان، دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ بغیر ان کے یہ کشتی امت کیسے اپنی منزل کی جانب جا سکتی ہے؟ تو جو لوگ رسول پاک سے منہ موڑتے ہیں نا، ان کے چہرے پر مرنے کے بعد دکھائے جانے کے لائق نہیں ہوتے، بھلے وہ ساری عمر قرآن پڑھتے پڑھاتے ہوں، بڑے بڑے شیخ القرآن اور بڑے بڑے لقب لگاتے ہوں، دنیا میں تو وہ 2-4 دن کی شہرت پا لیں گے، مرتے ہی بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ اور غلامان مصطفیٰ سبحان اللہ، زمین میلی نہیں ہوتا، میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں۔
آج اس گئے گزرے دور میں 15ویں صدی میں کئی لوگوں کی قبریں کھلی ہیں جو غلامان مصطفیٰ تھے. سال گزر گیا، 2 سال، 3 4 سال، 10 20 15 سال بعد قبریں کھلی ہیں، کفن تک بھی میلا نہیں تھا. اور جو لوگ دامن مصطفیٰ سے دور رہ کے بھلے تعلیم و تعلم قرآن میں لگے رہے، کئی سال گزرنے اور قبریں کھلنے تو بعد کی بات ہے، مرتے وقت بھی چہرے دیکھنے کے لائق نہیں تھے. اللہ اکبر. فقاتل فی سبیل اللہ، تو بس لڑو اللہ کی راہ میں. جہاد ایسی چیز ہے، علماء نے فرمایا اسلام کے 5 رکن ہیں نا، اسلام کا کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ارکان اسلام 5 ہے نا. اگر کوئی چھٹا رکن اسلام ہوتا تو وہ جہاد ہو. حدیث پاک میں ہے جہاد مادن الی یوم القیامہ، کسی نہ کسی رنگ میں قیامت تک جہاد جاری رہے گا. قلم کا جہاد ہے، زبان کا جہاد ہے، تلوار کا جہاد ہے، بھلے جتنی شیطانی قوتیں اور روکنے والے روکتے رہیں، کسی نہ کسی رنگ میں جاری رہے گا. لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین. اے حبیب، آپ کو اپنی ذات کا ذمہ دار کیا گیا، مومنوں کو ابھارو، جہاد پر ابھارو، عمل خیر پہ ابھارو، اللہ کی اطاعت پر ابھارو. عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، قریب ہے کہ اللہ روک دے کافروں کی وہ حرج جو انہوں نے پیدا کی. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ سب سے زیادہ زوردار اور سب سے زیادہ سزا دینے والا ہے. تو اللہ وہ حاکم مطلق ہے، اور جس کی بھی حکومت ہے وہ عارضی ہے اور اس کی دی ہوئی ہے، مجازی ہے. حاکم حقیقی فقط اللہ کی ذات ہے. اللہ فرماتا ہے میں یشفع شفاعتا حسن، کہ سفارش کرے اور اچھی سفارش کرے. یقل لہ نصیب منہا، اس کا اس سے حصہ ہے. ومن یشفع شفاعتا سیئتا یقل لہ کفل منہا، اور جو سفارش کرے اور بری سفارش کرے اس کا اس میں سے حصہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ ہر چیز پر قوت رکھنے والا ہے. اب آپ اندازہ کریں، اس سے پہلی آیت میں جہاد کا حکم ہے، اور جہاد کے احکام میں یہ بھی ہے کہ جب فریق مخالف آمادہ صلح ہو تو اسلام صلح کو پسند کرتا ہے، تو وہاں پھر ضرورت پڑتی ہے امن کے لیے سفارش کی. تو اس لیے اس کے بعد سفارش کا مسئلہ بیان کر دیا کہ اچھی سفارش کرنے والا بھی حصہ پائے گا اجر کا، اور بری سفارش کرنے والا اس کا وبال پائے گا، اس کا بھی حصہ ہے. اور اس رکوع میں سیکنڈ لاسٹ آیہ کریمہ میں اسلام کا ایک بنیادی مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے مسلمانوں کا باہم ایک دوسرے کو سلام کرنا. ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں سلام کو عام کرو، تم سے پہلی امتیں سلام ترک کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، کیونکہ یہ ہر وقت دعا ہے نا. قرآن فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، یہ چھوٹے بچے بھی یہ مسئلہ ذرا غور سے آسانی سے یہ سمجھنے والا مسئلہ ہے. جب سلام کیا جائے تم پر کسی لفظ سے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو اس سے اچھا جواب دو یا اسی کو رد کر دو. رد بمانا یہ اردو والا رد نہیں ہے، رد کر دو یعنی اسی کو واپس لوٹا دو، پلٹا دو. اس رد کو رد بھی اس لیے کہتے ہیں پلٹانا. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اب اسلامی مسئلہ سمجھیں، پھر آخری آیت کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتے ہیں. اسلام میں جو سیدھا سیدھی تربیت ہے نا، اس پر عمل کرنا چاہیے. بعض جو حلا ایک تو اس کو ترک کرتے ہیں نا، ایک جرم، دوسرا اپنے من گھڑت وہاں چیزیں لگا لیتے ہیں، دوسرا جرم، پھر اس پہ ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں، وہ تیسرا جرم. مثال کے طور پہ اسلام کے ایک مخصوص الفاظ ہیں، وہ نہیں کہیں گے، اپنے اضافی بڑھائیں گے، یہ دوسرا جرم. تیسرا پھر اس پہ ٹھٹے مذاق کریں گے.
اسلام میں سلام کا مسنون طریقہ ہے السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روایت ابو داؤد کی اس میں ایک لفظ اور بھی آیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، اس سے آگے کوئی لفظ نہیں۔ جنت حلال ہو، دوزخ حرام ہو، چول قسم کے لوگ جاہل، دوزخ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، عربی میں سلام پیچھے سے بولتے آ رہے ہیں اور آگے اپنی طرف سے لگا دیں گے۔ سلام کے ساتھ مذاق، یہ سلامتی کی دعا ہے۔ اور بعض احمق تو استغفر اللہ جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ملتے ہیں، بھائی ایسا فرینکنس کا کیا فائدہ اور اتنے فری ہونے کا کہ دور سے دیکھ کے دوست کو سلام کی جگہ گالی دی جا رہی ہے، ماں اور بہن کی گالی نکال کے اس کو کہا جا رہا ہے فلانے ڈمکانے کیسے ہو۔ مسلمانوں کا کام ہے، مسلمان کا کام ہے مسلمان کو دیکھے تو اسے دعا دے سلامتی کی۔ جب پوری دنیا میں مجھے بتائیں ہر مسلمان کو اس طرح دعا دینا شروع کر دے، رحمتیں اور سلامتی اور برکتیں ہوں گی کہ نہیں؟ کتنے اس میں بڑے نیک بندے بھی ہوتے ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے، چھوٹے بچے جو ان کا گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح نیک نمازی، پرہیزگار، حاجی، پابند شریعت لوگ، ولی لوگ، ہاں ان کی دعائیں جب دینے میں کتنی دعائیں ایک دوسرے کو مسلمان دیں گے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا کہ جب تک آپ کو پکا پتہ نہ ہونا کہ یہ بد عقیدہ ہے، کافر ہے، مرتد ہے، اسلام دشمن ہے، ہر جاننے والے کو بھی اور نہ جاننے والے کو بھی سلام کریں مسلمانوں۔ ہاں جس کا آپ کو کنفرم ہے کہ بد عقیدہ ہے، گستاخ رسول ہے، یا گستاخ صحابہ ہے، گستاخ اہل بیت ہے، گستاخ اولیاء ہے، یا علماء کا ہی گستاخ ہے، یا الیاذ باللہ وہ مرزائی ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ وہاں تو نہ سلام کرنا ہے نہ اس کا سلام قبول کرنا ہے، یعنی نہ سلام نہ جواب سلام۔ لیکن ویسے مسلمان ہے اور آپ اس کی ذاتی ویسے دنیاوی تعارف نہیں ہے، اور آپ کو اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کوئی بد عقیدہ ہے، بس مسلمانوں کے علاقے میں رہتا ہے، ظاہر صورت اس کی مسلمانوں والی ہے، سلام کرے تو بھی پورا جواب دینا ہے، اور ویسے آپ کا سامنا ہو تو آپ بھی سلام کریں۔ پورے آداب یہ ہیں، اگر پورے آداب دیکھنے ہوں تو جو آیا ہے نا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو سواری پہ پیدل کو کرے، جو گزر رہا ہے بیٹھے ہوئے کو کرے، جو آیا ہے وہ بھی جس کو ملنا ہے وہ آنے والا سلام کرے، سنت یہ ہے، آگے والا پھر جواب دے۔ لیکن اگر اس کا عکس کر دیا، یعنی پیدل والے نے سواری والے کو کر دیا، یا بیٹھے ہوئے نے آنے والے کو پہلے کر دیا، یا دستک دی اندر والوں نے پہلے کر دیا، تو بھی حرج نہیں۔ سلام کرنا سنت ہے، جس نے سنا اس پر اس جواب لوٹانا واجب ہے، نہیں تو گناہگار ہو۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، سنت پہ عمل کا ثواب زیادہ ہوتا ہے یا واجب کا؟ ویسے تو واجب کا درجہ زیادہ ہے، اس کا عمل بھی زیادہ جواب، لیکن سلام جو پہلے کرتا ہے اس کے 99 نیکی ہیں، جو جواب دیتا ہے اس کی 1 نیکی ہے۔ کیوں؟ اسلام کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ سلام ہر کوئی نہیں کرتا، وہی کرے گا جس کے دل میں مسلمان بھائی کے بارے میں عاجزی ہوگی، ورنہ متکبر بندہ کہاں سلام کرتا ہے؟ یہ ایک مخلوق ایسی بھی پیدا ہو گئی ہے جو کسی کو ملے گی نا تو یوں 3 انگلیوں سے، بالکل ایسوں کو سلام نہ کیا کرے، کوئی شریعت آپ سے ناراض نہیں ہوتی، ایسوں کو بالکل 2 ہاتھوں سے مصافحے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں جہاں ہمیں وہ عاجزی اور سلام کا حکم ہے، وہاں یہ بھی حکم ہے بخاری شریف میں التکبر مع المتکبر صدقۃ، متکبر کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ ہے۔ کہ بعض لوگ خام خواہ کڑخواہ ہوتے ہیں نا، ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ایسے ہوتے ہیں، ان کو جناب کبھی سلام کی توفیق نہیں ہوگی، بیٹھے ہیں آ رہے ہیں 2 ٹکے کے بھی نہیں ہوتے، یقین کریں، یعنی وہ اس لائق بھی نہیں ہوتے کہ آپ جیسے نمازی شریف بندوں کے وہ جوتے پالش کرنے کے لائق بھی نہیں ہوتے، لیکن ہر محلے میں کچھ نہ کچھ ایسی منحوس صورتیں پائی جاتی ہیں، تو ان منحوس صورتوں کو بے شک سلام نہ کریں، اس وجہ، اس نیت سے کہ میں اس حدیث پہ عمل کر رہا ہوں کہ متکبر کے ساتھ تکبر صدقہ ہے، اگر وہ کر دے اور مسلمان ہے تو جواب دینا ہے، سلام کر دے تو جواب دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی،
لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ضرور وہ تمہیں قیامت کے دن جمع کر دے گا، اس قیامت کے دن جس میں کوئی شبہ نہیں۔ جس طرح قرآن لا ریب ہے نا، یوم آخرت بھی لا ریب ہے، اللہ کی توحید بھی لا ریب ہے، رسولوں کی رسالت بھی لا ریب ہے، فرشتوں کا وجود بھی لا ریب ہے، آخرت کا وجود بھی لا ریب ہے، جنت دوزخ کا موجود ہونا بھی لا ریب ہے، آب کوثر، میزان عمل، حوض کوثر، پل صراط، یہ سارے لا ریب ہیں۔ یہ وہ ضروریات دین ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا اگرچہ باقی ساری چیزوں کو مانتا ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جس طرح ارکان اسلام میں سے کلمے کو مانتا ہے لیکن نماز روزہ حج زکوٰۃ کا انکاری ہے، مسلمان نہیں رہے گا۔ ایک ہے عمل نہ کرنا، ایک ہے ان کا رکن اسلام کا عقیدہ ہی نہ رکھنا۔ چار کو مانتا ہے، ایک کو نہیں مانتا، مسلمان نہیں رہے گا۔ تین کا عقیدہ، ایک دو کو نہیں مانتا، مسلمان نہیں رہے گا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، ماشاءاللہ یہ سورۃ النساء رکوع نمبر 11 پارہ نمبر 5 کے 8 رکوع ہو گئے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کون ہے جس کی بات اللہ کی بات سے زیادہ سچی ہو؟ کون ہے ایسا جس کی بات اللہ کی بات سے زیادہ سچی ہو؟ سب سے سچی بات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ سب سے سچا کون؟ سب بولیں، سب سے سچا کون؟ اللہ۔ تو سچے پہ اعتبار ہوتا ہے نا، دنیا میں بندہ ہو اور سچا ہو تو اس پہ اعتبار کرتے ہیں نا۔ تو اللہ کا پورا دین تو پھر سب سے زیادہ معتبر ہے کہ قرآن فرماتا ہے اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، پھر اللہ کے رسول ہمارے آقا سے سچا کوئی نہیں، پھر سارے نبیوں سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں، پھر سارے نبیوں کے صحابہ اور اہل بیت سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں، پھر اسی طرح ترتیب وار اولیاء، علماء، صلحاء۔ اللہ تعالی ہمیں سچوں کی سنگت نصیب فرمائے اور جھوٹوں کے فریب سے بچائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔